جب وہ دیہاتی صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مجلس میں آتے تھے تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے امیر المومنین صحابی اس کی استقبال کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے۔ صحابہ کرام پریشان ہو جاتے تھے کہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی ہستی، امیر المومنین، اتنی بڑی سلطنت کا بادشاہ ایک دیہاتی بدو کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے، ایک دیہاتی بدو کا کھڑا ہو کر استقبال کرتا ہے۔ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفى وعلى آلہ المجتبى وعلى أصحابه الأتقياء والأصفياء۔ ایک مرتبہ ایک دیہاتی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، عرض کی اے محمد سارے کہو صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ وہ دیہاتی اور بدو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے احترام کو نہیں جانتا تھا، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی قدر کو، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کو اور ادب کو نہیں جانتا تھا۔ نام لے کر پکارتا ہے، کہتا ہے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مجھے یہ بتائیں، آپ فرماتے ہیں کہ ہم باپ دادے کا دین چھوڑ کر تیرے دین پر ایمان لے آئے، تیرے دین کو قبول کر لیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ دوسری بات آپ کہتے ہیں سارا عرب مسلمان ہوگا، سارا عرب اسلام لے آئے گا، ایمان لے آئے گا، سارا عرب ایمان قبول کر لے گا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ کو تو آپ کے گھر والوں نے، آپ کے رشتہ داروں نے، آپ کے علاقے والوں نے مکہ مکرمہ سے نکال دیا، آپ مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کرنے پر مجبور ہو گئے، اور آپ کہتے ہیں کہ ایران فتح ہوگا، میرے صحابہ ایران کو فتح کریں گے، روم جیسی بڑی بڑی سلطنتوں کو فتح کریں گے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اور تیسری بات آپ کرتے ہیں قیامت والے دن سارے انسانوں کو کھڑا کیا جائے گا، سارے انسانوں کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا۔ جب انسان مٹی مٹی ہو جاتا ہے قبر میں جاتے ہی انسان ختم ہو جاتا ہے، جسم مٹی مٹی ہو جاتا ہے، جسم کی ہڈیاں چور چور ہو کر ختم ہو جاتی ہے، مٹی میں مل جاتی ہے، تو پھر کیسے اللہ تعالیٰ سارے انسانوں کو قیامت والے دن دوبارہ زندہ کرے گا؟ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لعلک تطول بالحیاة، مجھے لگتا ہے کہ تیری زندگی لمبی ہوگی، اللہ تعالیٰ تجھے لمبی زندگی عطا کرے گا، یہ ساری چیزیں اپنی آنکھوں سے دیکھے گا، تو دیکھے گا سارا عرب مسلمان ہو کر فوج در فوج میرے قدموں میں آ کر گرے گا، سارا عرب فوج در فوج آ کر اسلام کو قبول کرے گا، ایمان کو قبول کرے گا، میرے دین پر عمل کرے گا، تو اپنی آنکھوں سے دیکھے گا کہ میرے صحابہ روم کو بھی فتح کریں گے، ایران جیسی بڑی بڑی سلطنتوں کو فتح کریں گے، یہ ساری سلطنتیں ریزہ ریزہ ہو کر ٹوٹ پھوٹ کر میرے صحابہ کے قدموں میں گر جائیں گی۔ اور تیسری بات کل قیامت والے دن تیرا ہاتھ پکڑ کر تجھے یاد دلاؤں گا کیا اللہ تعالیٰ نے سارے انسانوں کو دوبارہ زندہ کیا ہے یا نہیں؟ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی اس مجلس کے بعد وہ بدو چلا گیا۔ جب مکہ فتح ہوا اس بدو نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ سارا عالم مسلمان ہو کر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں جھک گئے۔
سارے عرب نے اسلام کو قبول کر کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو اختیار کر لیا۔ اس دیہاتی نے، اس بدو نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ سارے عرب نے اپنے باپ دادا کا دین چھوڑ کر محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو پسند کر لیا، اختیار کر لیا۔ اور فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں اس نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ روم فتح ہو گیا، ایران فتح ہو گیا۔ جب روم اور ایران فتح ہوا تو اس بدو نے کہا، اس دیہاتی نے سوچا، اس دیہاتی نے غور و فکر کیا کہ دو باتیں تو صحیح ہو گئی، درست ہو گئی، تیسری بات بھی ضرور صحیح ہوگی۔ اسی لیے اپنے علاقے سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ میں آ کر اسلام کو قبول کر لیا۔ جب وہ دیہاتی صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مجلس میں آتے تھے تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے امیر المومنین صحابی اس کی استقبال کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے۔ صحابہ کرام پریشان ہو جاتے تھے کہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی ہستی، امیر المومنین، اتنی بڑی سلطنت کا بادشاہ ایک دیہاتی بدو کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے، ایک دیہاتی بدو کا کھڑا ہو کر استقبال کرتا ہے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ کرام کو، مسلمانوں کو خطاب کر کے فرمایا کہ میں کچھ مجلس کے اندر موجود تھا جس مجلس میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اس دیہاتی کو کہ کل قیامت والے دن میں تیرا ہاتھ پکڑ کر تجھے یاد دلاؤں گا کہ اللہ تعالیٰ نے ساری انسانیت کو زندہ کیا ہے یا نہیں۔ اور مجھے یقین ہے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جس کا ہاتھ قیامت والے دن پکڑ لیں گے جنت میں داخل کیے بغیر نہیں چھوڑیں گے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں اسی لیے اس کے استقبال کے لیے کھڑا ہو جاتا ہوں۔ آ کر عرض کی یا رسول اللہ، میں نے اس کھجور کے درخت کو دیکھا کہ زمین کو چیرتے ہوئے آپ کے اوپر آ کر تھوڑی دیر کے لیے کھڑا ہو گیا، تھوڑی دیر کے بعد پھر زمین کو چیرتے ہوئے اپنی جگہ پر واپس چلا گیا۔ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس کھجور کے درخت نے اللہ تعالیٰ سے اجازت مانگی، اے میرے پروردگار مجھے اجازت عنایت فرما دے، میں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی جا کر زیارت کر لوں۔ میری زیارت کرنے کے لیے وہ کھجور کا درخت زمین کو چیرتا ہوا آیا۔ ایک مرتبہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا، بکرے کا گوشت پک رہا تھا، محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو ہریرہ سے فرمایا یا ابا ہریرہ اس گوشت کے اندر سے دستی نکال کر دو۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے اس گوشت کے اندر سے ایک دستی نکال کر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کر دی، کیونکہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دستی کا گوشت بہت زیادہ پسند فرماتے تھے۔ پھر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ فرمایا اے ابو ہریرہ اس گوشت کے اندر سے ایک اور دستی نکال کر دے دو۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے دوسری دستی بھی نکال کر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کر دی۔ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دستی کو تناول فرمایا۔ تیسری بار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابو ہریرہ اس گوشت کے اندر سے ایک اور دستی نکال کر دو۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کی یا رسول اللہ ایک بکرے کی دو دستیاں ہوتی ہیں، تیسری دستی کیسے؟ تیسری دستی تو نہیں ہوگی۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے ابو ہریرہ اگر تو نکال کر دیتا رہتا جب تک میں مانگتا رہتا اس وقت تک اللہ تعالیٰ مجھے کھلاتا رہتا۔ نصارہ کہتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام مردوں کو زندہ کیا کرتے تھے اللہ کے حکم سے، لیکن پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کیسے ایسے معجزات ہیں، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزہ کی برکت سے ایسی ایسی چیزوں میں روح آ جاتی تھی جن کے اندر کبھی روح تھی ہی نہیں۔ جن مردوں کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ کیا کرتے تھے
ان مردوں کے اندر کبھی نہ کبھی روح موجود تھی، وہ جسم کبھی نہ کبھی بولا کرتے تھے، لیکن محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزہ کی برکت سے ایسی ایسی چیزوں میں بھی روح آ گئی جن کے اندر کبھی روح تھی نہیں۔ روایت کرنے والے صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی منبر بنا کر لے آئے، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مسجد نبوی کے اندر سیٹ کر دیا۔ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم منبر بننے سے پہلے کھجور کے خشک تنے پر بیٹھ کر خطبہ ارشاد فرمایا کرتے تھے۔ جیسے ہی محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اس تنے کو چھوڑ کر منبر پر تشریف فرما ہوئے تو کھجور کے اس خشک تنے کے اندر سے رونے کی آوازیں آنے لگی، اتنی زور زور سے آوازیں آنے لگی کہ صحابہ کرام نے سن لیا، حتیٰ کہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو منبر سے اتر کر آنا پڑا۔ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم منبر سے اتر کر تشریف لے آئے، کھجور کے خشک تنے کو اپنے سینے سے لگایا۔ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجور کے اس خشک تنے کو اپنے سینے سے لگا کر اس کو چپ کرایا۔ جب وہ خاموش ہونے لگا، جیسے چھوٹا بچہ رو رو کر خاموش ہوتا ہے، سسکیاں بھرتا ہے، ایسے ہی کھجور کے خشک تنے کے اندر سے سسکیوں کی آوازیں آ رہی تھی۔ جس خشک تنے کے اندر کبھی روح موجود نہیں تھی، کبھی روح آئی نہیں تھی، محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزہ کی برکت سے اس خشک تنے کے اندر بھی روح آ گئی۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک مرتبہ سفر میں تھے، صحابہ اکرام درختوں کے نیچے آرام کر رہے تھے، محبوب صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایک درخت کے نیچے آرام فرما رہے تھے۔ میں کیا دیکھتا ہوں کہ کھجور کا درخت دائیں ہلتا ہے، بائیں ہلتا ہے، آگے ہلتا ہے، پیچھے ہلتا ہے، زمین کو چیرتے ہوئے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر آ کر جھک کر کھڑا ہو گیا۔ کچھ دیر کھڑا رہ گیا، کچھ دیر کے بعد واپس اپنی جگہ پر چلا گیا۔ جب محبوب صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوئے، میں محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، آ کر عرض کی یا رسول اللہ، میں نے اس کھجور کے درخت کو دیکھا کہ زمین کو چیرتے ہوئے آپ کے اوپر آ کر تھوڑی دیر کے لیے کھڑا ہو گیا، تھوڑی دیر کے بعد پھر زمین کو چیرتے ہوئے اپنی جگہ پر واپس چلا گیا۔ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس کھجور کے درخت نے اللہ تعالیٰ سے اجازت مانگی، اے میرے پروردگار مجھے اجازت عنایت فرما دے، میں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی جا کر زیارت کر لوں۔ میری زیارت کرنے کے لیے وہ کھجور کا درخت زمین کو چیرتا ہوا آیا۔ بخاری شریف کی روایت ہے، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انی اعرف حجرا بمکہ کان یسلم علی قبل بعثتی۔ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں مکہ مکرمہ میں اب بھی ایک ایسے پتھر کو پہچانتا ہوں اور جانتا ہوں جو نبوت ملنے سے پہلے، میری بعثت سے پہلے مجھ پر درود و سلام پیش کیا کرتا تھا۔ ابو جہل محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ ابو جہل نے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ مجھے یہ بتا دیں میری مٹھی میں کیا ہے تو میں کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جاؤں گا۔ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیا میں بتاؤں تیری مٹھی میں کیا ہے، یا تیری مٹھی والی چیز بتا دے میں کون ہوں؟ ابو جہل نے کہا اگر میری مٹھی والی چیز بتا دے کہ آپ کون ہیں تو اور زیادہ بہتر ہوگا۔ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو جہل کی مٹھی کی طرف اپنی انگلی مبارک کا اشارہ فرمایا۔ ابو جہل کی مٹھی میں کنکر بول اٹھے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد انک رسول اللہ۔
پتھروں کے اندر کبھی روح نہیں آئی تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے پانی طلب کیا اپنی قوم کے لیے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ہم نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا اپنا عصا اس پتھر پر مارو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا اس پتھر پر مارا، چٹان پر مارا، ایک ہی چٹان سے 12 چشمے ابل پڑے۔ لیکن پتھر ایک ایسی چیز ہے جن کے اندر سے چشمے نکلا کرتے ہیں۔ صلح حدیبیہ کے موقع پر صحابہ اکرام نے آ کر عرض کیا رسول اللہ ہمارے پاس پانی ختم ہو چکا، نہ تو جانوروں کو پلانے کے لیے پانی ہے اور نہ ہی ہمارے پینے کے لیے پانی ہے۔ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تمہارے مٹکوں کے اندر جتنا تھوڑا تھوڑا پانی ہے، ایک ایک قطرہ، 2 قطرے، 3 قطرے موجود ہیں، یہ سارے مٹکوں سے پانی ایک ہی پیالے کے اندر اکٹھا کر کے لے آؤ۔ صحابہ کرام نے ایسے ہی کیا، ایک پیالے کے اندر 2 3 قطرے اکٹھے کر کے لے آئے، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر پیش کر دیا۔ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگلیاں مبارک اس پیالے کے اندر رکھی کہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلیوں مبارک سے ایسے چشمے جاری ہوئے کہ 1500 صحابہ کرام نے خود بھی پانی پیا اور جانوروں کو بھی سیر ہو کر پانی پلایا اور اپنے مٹکے بھی بھر لیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عصا مارا، ایسے پتھر سے چشمے نکلے جن سے چشمے نکلا کرتے ہیں، لیکن محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلیوں مبارک سے چشمے جاری ہو گئے جن سے کبھی پانی کا ایک قطرہ بھی نہیں نکلا۔ بخاری شریف کی روایت ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں ایک مرتبہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مکہ کی وادیوں میں گیا، ہم جس پتھر کے پاس سے گزرے، جس چٹان کے پاس سے گزرے، جس درخت کے پاس سے گزرے، درختوں کی ایک ایک ٹہنی، ایک ایک پتھر اور ایک ایک چٹان محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پیش کر رہا تھا۔ بخاری شریف کی روایت ہے، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انی اعرف حجرا بمکہ کان یسلم علی قبل بعثتی۔ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں مکہ مکرمہ میں اب بھی ایک ایسے پتھر کو پہچانتا ہوں اور جانتا ہوں جو نبوت ملنے سے پہلے، میری بعثت سے پہلے مجھ پر درود و سلام پیش کیا کرتا تھا۔